تو ہم نے جنگ بدر پوری کر لی تھی، اس کے بعد سے ہم شروع کریں گے کہ جنگ بدر کے بعد سے کیا حالات پیدا ہوئے اور کس طرح کے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. تو کوئی ایک بہن مجھے بتائے کہ ہم نے جنگ بدر کے بعد جو چھوٹے موٹے غزوات ہوئے تھے جنگ احد کے سے پہلے وہ کر لیے تھے یا نہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بتائے، کیونکہ مجھے بالکل نہیں یاد آ رہا، میرا بک مارک بھی ہٹ گیا یہاں سے. ہم جنگ بدر کے بعد ہم نے کچھ کیا تھا یا جنگ بدر پہ ہی روکا تھا؟ چلیں پھر یہاں پہ کافی نئے لوگ ہیں نا، اور پرانے لوگ تو پتہ نہیں ایک دو ہی ہوں گے. جی 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 اس کو دیکھ کے نا کچھ اور ڈالو اس میں. چلیے جنگ بدر کے بعد سے ہی شروع کر دیتے ہیں. تو جنگ بدر کے بعد جو ہے، جنگ بدر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو ایک بہت عظیم فتح حاصل ہوئی تھی اور کافروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی اور سارے عرب نے دیکھا کہ کیسے ایک مٹھی بھر مسلمانوں نے کیسے کافروں کی اتنی بڑی جماعت جو کہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھی، جن کے پاس ہر طرح کا فوجی سامان تھا، اور مکہ کے بڑے بڑے طاقتور بہادر قریش کے سردار جو ہے اس میں حصہ لینے آگے بڑھ چڑھ کر آئے تھے اور وہ شکست سے دوچار ہوئے تھے اور بڑے بڑے سردار بدر میں قتل کر دیے گئے تھے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پورے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا اور پورے عرب نے جو ہے اس بات کو مان لیا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آسانی سے ختم کر سکیں. لوگوں نے کہیں نہ کہیں یہ بات مان لی تھی. تو اور مشرکین جو ہے، مشرکین مکہ کے اوپر جو صدمہ، ان کو جو صدمہ ہوا تھا، ان کو جو غم ہوا تھا، ان کو جو شوق لگا تھا، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. یعنی ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ اچانک سے ہوا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہیں سے کہیں تک یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم جائیں گے اور شکست کھا کر آئیں گے. وہ ہر طرح سے ایک یہی صرف ان کے پاس آپشن کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم جیت کر آئیں گے، اور اسلام کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کرنے کی اور ان کی جو جدوجہد تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جنگ بدر کے بعد ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، اور وہ غم اور غصے سے جو ہے وہ بھن رہے تھے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا اپنا وقار بنانے کے لیے، اپنی عزت دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا شروع کر دیا. انہوں نے سوچا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب ساری اپنی توانائیاں اس میں خرچ کر دیں کہ کیسے پیسوں کے معاملے میں بھی پیسے اکٹھا کرنا، جنگی تیاریاں کرنا، لوگوں کو اپنا حلیف بنانا، لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے اپنی آرمی بڑھانا. اس ساری تیاری میں لگے اور 1 سال بھی نہیں گزرا تھا انہیں کہ وہ یہ ساری تیاریاں پوری کر کے جنگ احد کے لیے چڑھائے تھے. یہ 1 سال ان کو ملا تھا اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے. لیکن جنگ بدر اور جنگ احد کے بیچ میں پورا 1 سال تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے اس بیچ میں بھی جو ہے وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے تھے. اس بیچ میں بھی چھوٹے موٹے غزوات اور سرایات ہوتے رہے تھے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 سال مسلمانوں کا بہت سکون سے گزرا تھا. جنگ بدر کے بعد سے مسلمانوں نے بس کچھ دن ہی سکون کا سانس لیا تھا. جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے اور اس کے بعد رمضان میں مسلمانوں نے جو اپنی زندگی کی پہلی عید منائی ہے فتح کی خوشی میں، اور بس اس کے بعد سے پھر جو ہے پریشانیاں شروع ہو گئی. جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سکون ہو گیا، بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ایسی نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہا. ابھی ایک طرف کے فتنوں سے کو دبا کے وہاں فتنہ ٹھنڈا کر کے بیٹھے تو پھر جو ہے کچھ نہ کچھ نیا شروع ہو گیا. ادھر سے فتنہ، ادھر سے دشمن، ادھر سے یہ. مطلب پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی بھی سکون اطمینان کا کوئی وقت آیا ہو. لیکن ہم یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صرف جو ہے وہ دعوت تبلیغ اور مسجد اور مصلی تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ یہ ساری چیزیں اسلامی حکومت قائم کرنا، اسلامی نظام قائم کرنا، اس میں آپ کا کیا رول تھا وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم اللہ کے رسول جو ہماری نعتوں میں اور جو ہمارے جو تقدس، ہم جو جس طرح سے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ہماری نعتوں میں کیا پڑھا جاتا ہے کہ کملی والے کی شان، یا مطلب ایسا کوئی تصور کہ ایک جو ہے وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہے جو کہ بیٹھا ہے دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، بھلائیوں کا حکم دے رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، اذکار پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے. نہیں، یہ تصور بہرحال ہے ان کا، بے شک ان کا یہ تصور ہے، لیکن دوسری طرف ایک مضبوط فوجی کمانڈر، ایک مضبوط فوجی جو ہے لشکر کا ایک سپہ سالار، ایک سردار، ایک جنگی لیڈر، وہ تصویر ہم نہیں دیکھتے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرف کے جو ملکوں میں ہم نے جو تصور اسلام کا لیا ہے نا، جتنا غلط تصور ہم نے اسلام کا اپنے ذہنوں میں بٹھایا، اتنا ہی غلط تصور ہم نے سیرت کی زندگی کا لیا ہے. ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین جنگی تربیت دینے والے تھے. ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنی بہترین پلاننگ کرنے والے تھے، کیسے وہ فائنینشیل معاملات کو، کیسے وہ مطلب ہر طرح کے معاملات کو اچھی طرح سے مینج کرتے تھے. لوگوں کے پاس جو جسے کہتے ہیں نا کہ پوری ایک اکنامی چل رہی تھی، ان کو دیکھنا، اکنامی کو بھی دیکھنا، باہر کے معاملات کو بھی ڈیل کرنا، اندر کے معاملات کو بھی ڈیل کرنا، جنگی تربیت بھی دینا، وہ ایک مکمل شخصیت تھی. لیکن ہم نے افسوس کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے ان کا وہ خاکہ نہیں پیش کیا. ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے نہیں پیش کیا، اور ہم نے اپنے بچوں کے سامنے نہیں پیش کیا. ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تصویر ان کو دکھانی ہوگی کہ وہ کیسے نڈر اور ہر چیز میں جو ہے وہ ماہر اور یکتا تھے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے غزوات جو ہوتے رہے اس پورے سال میں، جس سے اللہ کے رسول نبٹتے رہے. تو ایک تو یہ ہوا تھا غزوہ بنی سلیم. غزوہ بنی سلیم یا سلیم، یہ ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام اس کا آتا ہے. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے وسلم کا ایک انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا، ایک خفیہ جاسوسی گروپ بھی تھا جو کہ آپ وسلم کو آس پاس کی خبریں آ کے دیا کرتا تھا. یعنی کسی طرف سے بھی غافل ہو کے نہیں بیٹھتے تھے. آپ پتا تھا کہ دشمن کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے. تو ایک فوجی دستہ ہوتا تھا، جاسوسی دستہ، انٹیلیجنس بیورو، جو کہ آس پاس کی خبریں لا کے دیا کرتا تھا. ایک وہ ہوتا تھا جو کہ اس طرح کے باہر سے اگر کوئی اٹیک کرے تو وہاں تعینات رہتا تھا. ہر طرف سے انتظامات کیے جاتے تھے. تو ایک جو ہے یہ جو انٹیلیجنس کا شعبہ تھا، اس نے اطلاعات بھیجی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ جو ہے وہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ تھی بنو سلیم، یہ لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. یہ خبر آئی تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ خود جا کر ان پر اچانک سے ان کے علاقے میں دھاوا بولا، اور اس پر جو ہے وہ حملہ ہوا، بھگدڑ مچی، اور آمنے سامنے جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگے، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر نے اس مال غنیمت کو حاصل کیا. تو اس کو غزوہ بنی سلیم کہا جاتا ہے. یہ بہت چھوٹا سا غزوہ تھا، اس میں کوئی زیادہ وہ خون خرابہ نہیں ہوا. لیکن اس غزوے کو اگر یہ غزوہ نہ کیا جاتا، اللہ کے رسول اگر چڑھ کر نہیں جاتے، خود پہلے سے حملہ نہیں کرتے، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اور وہ لوگ آ کر جو ہے پوری فوج کو لا کر اکٹھا کر کے وہ مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے. تو اس لیے اس غزوے کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی. وہ کس طرح سے کی گئی کہ جنگ بدر میں جو ہے مشرکین غصے سے بے قابو تھے جنگ بدر میں شکست کھا کر. تو عمیر بن وہب جمحی ایک آدمی تھا، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر کے قیدیوں میں آیا تھا اور مسلمانوں کی قید میں تھا. تو عمیر صفوان بن امیہ کے ساتھ یہ بیٹھ کر، جس کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر آیا تھا، یہ وہاں پر حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا. ہم نے ایسے ایسے بڑے بڑے سرداروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا. اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا تو بیٹا بھی وہاں ہے، عمیر یہ جو تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے تو اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں تو جاتا اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالتا، اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیتا. تو یہ جو صفوان بن امیہ تھا، اس نے اس کو سپورٹ کیا. اس نے کہا تم اپنے
بیوی بچوں کی فکر مت کرو, میں ان کو پالوں گا, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تمہارا قرض میں ادا کروں گا, تمہارے اہل ویال میرے اہل ویال ہوں گے, میں ان کی ہر چیز کی ضرورت کا حساب رکھوں گا, احساس کروں گا, بس تم یہ کام کرو. اس نے اس کو خوب چڑھایا. تو یہ جو عمیر بن وہب تھا, اس نے اپنی تلوار پر دھار لگائی, اس پر زہر لگایا اور پھر یہ مدینہ کے لیے نکلا. ابھی یہ مدینہ پہنچا ہی تھا کہ عمر بن خطاب کی اس پہ نظر پڑتی ہے, اور عمر بن خطاب اس کو گلے سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے اللہ کے وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن آیا ہے اپنی تلوار لیے ہوئے, اور یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے. تو اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ, اسے چھوڑ دو, ٹھنڈ رکھو. اور پھر اس کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں کہ بتاؤ عمیر یہاں کیوں آئے ہو. تو عمیر کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے آیا ہوں, میرا بیٹا آپ کے قید میں کچھ بات کرنے آیا. تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں میں بس ایسے ہی آیا ہوں, تلواریں تو میں ایسے ہی لے کے آ گیا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں, میں بتاتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو. پھر آپ وسلم نے پورا اس کے سامنے نقشہ کھینچ دیا کہ تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھے تھے, تم نے قریش کے مقتولین کے بارے میں کیا کیا باتیں کی, اور پھر تم نے ایسا ایسا کہا, اور پھر کہ میرے اوپر قرض نہ ہوتا, اہل ویال نہ ہوتے تو میں جاتا. اور پھر صفوان بن امیہ نے کیا, مطلب اللہ کے وسلم نے اس کی اور صفوان کی بات کا ایک ایک لفظ اس کے سامنے دہرا دیا. تو وہ ہکا بکا رہ گیا, اور اس نے کہا کہ اس وقت جس وقت ہمارے بیچ یہ بات ہو رہی تھی, حتیم میں ہمارے سوا کوئی موجود نہیں تھا. تو اس بات پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے پاس جو ہے آسمان سے جو خبریں لائی جاتی ہیں اسی میں سے یہ خبر آپ کو دی گئی ہے. اور میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی, اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ناپاک ارادے کو ناکام کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر غزوہ بنی قینقاع ہوتا ہے. غزوہ بنی قینقاع میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیے تھے, معاہدے کیے تھے, جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کس کس چیز کے بارے میں سب سے پہلے فکر کی. تو سب سے پہلے ان یہودیوں کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیے گئے تھے کیونکہ ان کی طرف سے بہت خطرہ تھا. لیکن یہودیوں کی تو جو ہے پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھ لیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہو اور اس کو توڑا نہ. بنو اسرائیل کی تو پوری تاریخ خیانت اور غداری سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے جو ہے اس پیس ایگریمنٹ کو بظاہر تو رکھا, لیکن در پردہ انہوں نے اپنی سازشیں, اپنی چالیں, اپنی دشمنیاں شروع کرتے رہے. تو انہوں نے جو ہے کیا کرنا شروع کیا کہ اب ان کو یہ سب سے بڑا صدمہ یہودیوں کو یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کو ہم جیسے چاہتے تھے چلاتے تھے. اوس اور خزرج جن کی زمانوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں, نسلوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ یہود تھے. جہاں ان کی جنگ کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوتی, یہود جا کے اس میں تیلی دکھا دیا کرتے تھے. جہاں ان کے درمیان کوئی معاہدہ, امن کا معاہدہ ہونے والا ہوتا, یہ بیچ میں جا کر ٹانگ اڑا دیا کرتے تھے. ایک کے خلاف دوسرے کو بھڑکاتے, دوسرے کے خلاف پہلے کو بھڑکاتے. اور ایسا, اور کیونکہ اوس اور خزرج کی مسلسل سالوں سے چلنے والی جنگ میں ان کو اپنا فائدہ دکھتا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب دو قبیلے مسلسل جنگ میں رہیں گے تو ان کو اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کہ وہ اپنی معیشت کی طرف دیکھیں, اپنی تجارت کی طرف دیکھیں. اور ظاہر ہے جنگیں ہو رہی ہیں تو اس میں پیسہ بھی چاہیے, ہتھیار بھی چاہیے. اس طرح سے یہودی اپنا کاروبار چمکا رہے تھے, ان کو جنگوں میں ملوث رکھ کے. اور ویسے بھی ان کی تو مطلب عادت ہی تھی, ان کی تو فطرت میں ہی ہے کہ آگ لگانا اور بیٹھ کے تماشے دیکھنا, ان کی تو طبیعت میں ہی شر ہے. تو اس لیے اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو معاہدے کیے تھے کہ کوئی شر نہیں دکھائیں گے اپنا, اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اندر ہی اندر جو ہے پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی کہ جو ایک بوڑھا یہودی تھا شاش بن قیس, جو کہ اتنا بوڑھا تھا کہ مطلب کبھی مر سکتا ہے, جسے کہتے ہیں ہم قبر میں پیر لٹکائے ہوئے. لیکن مسلمانوں سے اس کی عداوت اور دشمنی, حسد اتنا زیادہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اوس اور خزرج کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر باتیں شروع کر دی اور پرانے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ ایسا ہوتا تھا, ویسا ہوتا تھا, تمہارے تو اتنے لوگوں کو انہوں نے مارا تھا, تمہارے تو اتنے ایسے تمہارے بیٹوں کو مارا تھا. اس نے پھر سے بھڑکانا شروع کر دیا, اور اس کے بھڑکانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑی اور لوگ ہتھیار لے کر نکل پڑے. اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی ہے اوس و خزرج میں, لیکن اللہ کے رسول جو ہے وہ فوراً اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے, اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں پہ ایک تقریر فرمائی, ان سے خطاب فرمایا, اور پھر ان کو سمجھایا کہ ایمان لانے کے بعد, اسلام کے بعد اب یہ تم جاہلیت کی بات پر لڑ رہے ہو.
اللہ نے تمہیں اسلام سے نوازا, اللہ نے تمہیں اسلام کی روشنی میں داخل کیا, اور تم پھر اب اس جہالت کی تاریکیوں میں جا رہے ہو. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ فوراً احساس ہوا, اور وہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے لگ کے روئے, معافی مانگی, اور یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. لیکن یہودی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے. یہ ایک ان کا پلان فیل ہوا, وہ دوسرے پلان کی طرف آ گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ صبح مسلمان ہو آپس میں انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ صبح میں اسلام لاؤ, شام میں کافر ہو جاؤ. صبح میں اسلام لاتے, شام میں کافر ہو جاتے, اور کہتے کہ بھئی ہم نے تو دن بھر بیٹھ کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہے اس میں, تاکہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اس کی طرف سے ہٹائیں, اور جو اسلام نہ لائے ہیں ان کو اسلام لانے سے پہلے ہی روک دیں. اس کے علاوہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو اس پر زندگی تنگ کر دیتے تھے, اس کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیتے تھے, اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے. اگر اس کے ذمہ کچھ بقایا ہے تو اس کے پیچھے پڑتے تھے کہ نہیں تم ہمیں دو, ہمیں دو. اور اگر ان کے اوپر کسی مسلمان کا بقایا ہے تو کہتے تھے کہ نہیں, وہ تو ختم ہو گئی بات, جب تم نے دین ہی بدل لیا تو بات ختم, دین ختم بات ختم, وہ تو تمہارے پرانے دین کا قرض تھا. تو انہوں نے یہ ساری حرکتیں شروع کر ہی رکھی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایسا نہیں تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا, انہیں سب نظر آ رہا تھا. لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے, کیونکہ امن اور سلامتی چاہتے تھے. کہ ظاہر ہے کہ ان سے بھیڑیں گے تو کچھ نہ کچھ تو امن ان کو نقصان ہو گئی. تو ان امن اور سلامتی کی وجہ سے بھی, اور ان کی ہدایت کی امید میں بھی کہ شاید اللہ انہیں ہدایت دے, شاید اللہ بھی ان کو توفیق دے دے, اللہ کے رسول صبر کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت کے تحت صبر کر رہے تھے, خاموش تھے, برداشت کر رہے تھے. لیکن اس بات پر جو ہے یہودیوں کو اور زیادہ شے ملی. ان کو ایسا لگا کہ ہماری حرکتیں جاننے کے باوجود یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, تو گویا کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اب جو کچھ یہ کھلم کھلا جو کچھ یہ چھپ کے کر رہے تھے, اب یہ کھلم کھلا اس پہ اتارا ہے. تو اس میں ان کا ایک آدمی تھا کعب بن اشرف, جو کہ سب سے زیادہ جو ہے دشمنی میں اور عداوت میں آگے بڑھا ہوا تھا. اور یہ اس کے جو ہے بہت زیادہ لوگ اس کو مانتے تھے, اس کی باتیں مانتے تھے. اس کی باتیں مانتے تھے, اور اس نے جو ہے وہ لوگوں کو ہر طرح سے صحابہ کرام کو, اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا تکلیفیں پہنچائی تھی. تو بنو قینقاع جو تھے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا تھا. بنو قینقاع, بنو قریظہ اور ایک اور تھے, یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے. تو بنو قینقاع سے بھی تینوں سے الگ الگ معاہدے ہوئے تھے. لیکن بنو قینقاع کے لوگوں نے کیا کیا کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک عرب عورت سامان لے کر آئی, اور زیادہ تر جو ہے تجارت, معیشت, پوری بازار جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی, پیسہ انہی کے ہاتھ میں تھا. تو ایک یہودی سنار تھا جس سے وہ عورت کچھ بیچنے یا لینے آئی تھی, عرب عورت. اور یہودیوں نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ اپنا چہرہ کھولو, کچھ بدتمیزی کی اور عورت سے. اور عورت نے جب منع کیا تو انہوں نے کچھ بدتمیزی ایسی کی کہ اس عورت کا کپڑا پیچھے کی طرف سے باندھ دیا. جب وہ اٹھی تو جیسے بے پردہ ہو گئی پیچھے سے, اور اس عورت نے شور مچایا. تو ایک مسلمان نے جو ہے وہ ایک عرب عورت کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر اس نے غصے میں اس یہودی کا قتل کر دیا. تو جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک جیسے فساد ہو گیا, یہودیوں کے مسلمانوں کے بیچ فساد ہو گیا, ادھر کے بھی لوگ مرے, ادھر کے بھی لوگ مرے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب برداشت کرنا صحیح نہیں, اب صبر کرنا صحیح نہیں ہے. اب تو جو ہے یہ لوگ جو ہے حد سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام, مطلب مدینے کی بستی الگ تھی, اور یہ بنو قینقاع, بنو قریظہ, ان کے جو ہے تھوڑی تھوڑی دور پر پورے پورے قلعے بنے ہوئے تھے, جن کے اندر ان کی بازار, ان کے بازار, ان کے گھر, ان کی دکانیں, پوری طرح سے ایک ریاست جیسے ان کی ہوتی تھی قلعوں کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو مدینے کا انتظام سونپا, اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے اپنے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, اور پوری فوج کو لے کر, جو بھی گروپ کو لے کر آپ بنو قینقاع کی طرف چلے. جب بنو قینقاع والوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے جھگڑے فساد تو کر دیے, مار ڈالا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول فوج کو لیے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ انہوں نے اپنے جو قلعے کے دروازے تھے وہ بند کر دیے, اور محصور ہو گئے اندر قلعے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا, اور 15 دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا. 15 دن تک یہود اندر بیٹھے رہے, اور اللہ کے رسول باہر ان کو گھیرے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو شکست دینا چاہتا ہے تو پھر ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے. تو یہودیوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں
की ताकत का, उनकी कुव्वत का रोब आ गया और वो 15 दिन से ज्यादा नहीं चल पाए, उन्होंने हथियार डाल दिए। और लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब उन्होंने शर्त नहीं, उन्होंने एक तरह से दरख्वास्त की कि जो भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, लेकिन हमें मारे ना, हम बाहर आ जाते हैं। और वो बाहर निकल आए। अल्लाह के रसूल ने उन सबको बांधने का हुक्म दिया और कहा कि इन लोगों को जो है वो छोड़ना मुनासिब नहीं है, इनके शर को हम झेलते हुए हमें बहुत बहुत टाइम हो गया है, सब्र करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, अब इनको जो है मारना जरूरी है। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार दिखाया। इसने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इसरार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माफी का हुक्म दें, और कि इसने कहा कि बनु कैनुका जो है वो मेरे हलीफ हैं, बनु कैनुका से मेरा मुआहदा है और आप जो है मेरी खातिर इनको माफ कर दें। और वो शख्स जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आके कहता जाता था, बार बार आपको पकड़ के कहता जाता था, यहाँ तक कि सहाबा कहते हैं कि हमें गुस्से की परछाइयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर आने लगी, जो कि बहुत कम नजर आती थी। अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन जो है ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा, बोला नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप मेरे मुहाजिरीन के बारे में एहसान कर दें। ये 400 खुले जिस्म के जवान और ये इतने ताकतवर जवान, आप इनको एक ही दिन में कैसे मार देंगे? आप ऐसे कैसे इनका खून बहा देंगे? वल्लाह ये आप बहुत गलत करेंगे, जमाने की गर्दिश आपको नजर आएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब उसने कहता रहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल को नजर नहीं आ रहा था कि वो मुनाफिक नहीं है। वही के जरिए मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह खुद अपने रसूल को बताते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुछ हिकमत के तहत, मसलहत के तहत आपने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर आपकी जान बख्शी कर रहा हूँ। लेकिन आपने कहा कि ये यहाँ मदीना नहीं, मदीना के आसपास भी मुझे नजर नहीं आने चाहिए और ये यहाँ से निकल जाए। तो ये सब लोग जो है जितने बनु कैनुका वाले थे, ये सब अपने इनके माल जब्त कर लिए गए और इनको वहां से निकलने का हुक्म दिया गया। ये लोग शाम की तरफ चले गए थे, लेकिन रिवायतों में आता है कि बहुत जल्दी इन सबकी मौत वाक़ई हो गई थी किसी न किसी बहाने से। फिर उसके बाद ये ग़ज़वे बनु कैनुका कहलाता है। उसके बाद ग़ज़वे सुवैक़ हुआ। सुवैक़ कहते हैं अरबी में सत्तू को। तो ग़ज़वे सुवैक़ की क्या तारीख है कि एक तरफ तो जो है अबू सुफियान, इधर ये मदीना में यहूद और मुनाफिकीन ये अपनी अपनी साजिशों में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ अबू सुफियान भी जो है वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं जंग बदर का बदला लूं, और उसने नजर मान रखी थी कि मेरे सर को पानी न छू सकेगा यहाँ तक कि मैं मोहम्मद से लड़ाई न कर लूं। तो वो जो है अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर निकला और वादी कनात से निकलकर एक पहाड़ी के दामन में उसने कयाम किया, मदीना से कोई 12 किलोमीटर के फासले पर, 12 मील के फासले पर। लेकिन अबू सुफियान को मदीने पर खुल्लम खुल्ला हमले की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और अपनी कसम भी पूरी करनी थी। तो इसने क्या किया, इसने एक तरह से डाका जनी की वारदात की और रात की तारीकी में इसने जाकर जो है हमले किए और कुछ खजूर के कुछ दरख्त काटे, जलाए। जो लोग जैसे रात में कुछ हिफाजत के लिए खेतों में होंगे, अपने फार्म्स में होंगे, उनको मारा, खेत जलाए, नुकसान किया और भाग गया। तो जैसे अल्लाह के रसूल को पता चला, फौरन आप ने अपने फौज को लेकर उसका ताक़ुब किया और वो तेजी से भागा और हाथ तो ना लगा, निकल गया, लेकिन उन्हें अपना बोझ हल्का करने के लिए अपने सत्तू, तोशे और साजो सामान फेंकते चले गए, जो कि मुसलमानों को माल गनीमत के तौर पर मिला। तो इसलिए इसको ग़ज़वे सुवैक़ कहा जाता है। तो यानी इससे इनकी पस्त ज़हनियत का पता चलता है कि अपनी कसम पूरी करने के लिए आए तो थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं थी कि आमने सामने जंग करें। तो एक तरह से डाका डाल के रात की तारीकी में छुप कर हमला करके ये समझ बैठे कि हमने अपनी कसम पूरी कर ली। फिर उसके बाद ग़ज़वे ज़ी अम्र होता है। ग़ज़वे ज़ी अम्र में क्या हुआ था, इसमें भी जो है अल्लाह के रसूल किसका माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर दें। ग़ज़वे ज़ी अम्र में ये हुआ था कि अल्लाह के रसूल के इंटेलिजेंस का जो वो था डिपार्टमेंट, उसने अल्लाह के रसूल को इत्तला भेजी कि बनु सालबा और महारिब ये बहुत बड़ी जमीयत इकट्ठा कर रहे हैं, मदीने पर छापा मारने के लिए इकट्ठी हो रही है। अब हम जरा तसव्वुर करें कि दीन का काम भी हो रहा है,
اسلام بھی پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس گروہ در گروہ جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے. لوگ آ رہے ہیں تو ان کو اسلام کے احکامات بھی سکھائے جا رہے ہیں, ان کو نماز, روزہ, بنیادی چیزیں, فقہ کے مسائل, طہارت کے مسائل, پاکی کے مسائل, لین دین کے مسائل, تجارت کے مسائل, شادی بیاہ کے مسائل, طلاق کے مسائل, وہ سب بھی سکھائے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آس پاس اٹھنے والی مصیبتوں سے بھی نظر اوجھل نہیں. یہ ہوتا ہے ایک کامیاب لیڈر, یہ ہوتا ہے ایک کامیاب حکمران, کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ دین کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے, ہر طرف ان کی نظر تھی, کیونکہ پتا تھا کہ حملہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, خطرہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہر وقت تیار تھے. اب ہم خود تاریخ دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ادھر سے خبر آ رہی ہے, ابھی ادھر سے خبر آ رہی ہے, ابھی وہ 200 لوگ کو لے کے آ کے چھاپا مار رہا ہے. یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جب سکون سے بیٹھے ہوں. تو پھر اس کے بعد جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ بنو سالبہ اور محارب کی بڑی بڑی جمعیت اکٹھا ہو رہی ہیں, بڑی بڑی فوجیں اکٹھا ہو رہی ہیں مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے, اللہ کے رسول وسلم کو جیسی اطلاع ملتی ہے آپ سب مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیتے ہیں اور 450 کی نفری لے کر روانہ ہوتے ہیں. یہ ایک جنگی سیاست ہوتی ہے, یہ ایک جنگی وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنا آنے والا ہے اور آپ کو خبر ملی ہے, ایک تو مطلب یہ کہ خبریں رکھنے والا انٹیلیجنس کا آپ کا ڈپارٹمنٹ اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو خبر فوراً مل جائے دشمن کی حملوں کی, اور دوسرے یہ کہ پھر اس کے حملہ کرنے سے پہلے آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں اس کی بے خبری میں. ابھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کی, اور آپ جا کے اس کے اوپر حملہ کر دیں تاکہ اس کی ہمت بھی توڑ دیں اور آپ اپنے آپ کو بچا بھی دیں. آپ گھر میں بیٹھ کر یہ انتظار نہ کریں کہ وہ آئے حملہ کرے پھر ہم جواب دیں, آپ اس کی بے خبری میں اس سے پہلے جا کر اس پر حملہ کر دیں. یہ ہوتی ہے جنگی پالیسی, جنگی پالیٹکس اور جنگی مہارت. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب 400 کی جماعت کو لے کر روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں بنو سالبہ اور محارب, یہ 2 لوگ تھے جو فوج اکٹھا کر کے لا رہے تھے. تو بنو سالبہ کا ایک آدمی جو ہے راستے میں ملتا ہے اور اس کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. تو آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جیسا کہ قاعدہ تھا کہ کسی کو بھی سامنے آئے تو اس کی گردن نہیں اڑائی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ پہلے اسلام قبول کرو, اسلام میں داخل ہو جاؤ تو امان پا جاؤ گے. اس کو اسلام کی دعوت دے دی گئی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم ہمارے لیے کام کرو گے, راستہ دکھاؤ گے ہمیں وہاں تک لے جانے کا. اور وہ شخص جو ہے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں تک لے کے جاتا ہے. لیکن دشمن کو جیسے خبر ملتی ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے دشمن کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ آس پاس کی پہاڑیوں میں بکھر جاتے ہیں. وہ جو فوجیں انہوں نے اکٹھا کر کے رکھی ہوئی تھی وہ آس پاس کی پہاڑیوں میں بکھر جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول ان کو چھوڑتے نہیں, ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک لے جاتے ہیں جو ایک چشمہ تھا جس کا نام ذی امر تھا. تو آپ وہاں تک لے جاتے ہیں, وہاں پر قیام کرتے ہیں, اور وہاں کے آس پاس کے بدوؤں پر روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے, مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے آپ اللہ کے رسول کچھ شاید پورا یا تقریباً پورا مہینہ یا تقریباً کچھ مہینے کے کچھ دن یا پورا مہینہ ہی آپ نے وہاں گزار دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں, اور اگلا واقعہ پیش آتا ہے کعب بن اشرف کا قتل. کعب بن اشرف پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ وہ یہودی تھا کہ جس نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت دی اپنی زبان سے. یہ جو ہے اشعار کہتا تھا, شاعر تھا, اور اس نے ہر طرح سے جو ہے مسلمانوں کی ہجوم اور اسلام کے دشمنوں کی تعریفوں میں شعر کہتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اور اسلام کی برائی میں شعر کہتا تھا, اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے مشرکین کو بھڑکاتا تھا. تو اس نے جو ہے یہ بھی اس نے کرنا شروع کیا تھا کہ یہ مشرکین مکہ تک جا کے, اور ان کے جو جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار جو مرے تھے اور ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا تھا, ان کے اوپر شعر بنا بنا کے سناتا تھا تاکہ ان کی غیرت کو جگائے, ان کو جوش دلائے, ان کو بھڑکائے کہ مسلمانوں کو اس سے جا کے لڑو. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ مدینہ میں صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں بھی اس نے واہیات اشعار لینے شروع کر دیے. تو جب اس کی ہمت یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ تنگ آ کر ایک دن کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو محمد بن مسلمہ, عبادہ بن بشر اور ابو نائلہ, یہ 3 لوگ تھے جو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جو آپ کی طرف سے کعب بن اشرف سے نپٹیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے
پوری ایک تینوں نے مل کے پوری پلاننگ کی، کیونکہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا، اور اس بہت ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی بھی سخت تھی، آس پاس اس کے ہمیشہ لوگ رہتے تھے، قلعے میں بند رہتا تھا، باہر نکلتا تھا تو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، تو اس کو مارنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن ان تینوں نے بہت پلاننگ کر کے اس سے پہلے ایک گیا اس کے پاس، اس سے کچھ باتیں کی، اس کو اپنا ہمدرد بتایا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر اس کو لے کے کسی طرح سے باہر نکلے اس کے قلعے سے باہر، اور پھر تینوں نے مل کے اس کا قتل کیا، جو کہ بڑی مشکل سے تینوں نے مل کے اس کو مارا، وہ اتنا مضبوط طاقتور آدمی تھا. تو جب ان لوگوں نے جو ہے مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سب نے فرمایا افلحت الوجوہ، یعنی یہ چہرے کامیاب ہو جائیں، جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر جائیں، یہ چہرے کامیاب ہو جائیں. ان لوگوں نے واپس کہا ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے اس کا سر لا کے رکھا. اب جب یہودیوں کو کعب بن اشرف کے قتل کا پتہ چلا تو ان کے جو ہے تھوڑے سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، تھوڑا سا ان کی ہمتیں، ان کی شرارتیں تھم گئی، کیونکہ انہوں نے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول جب خاموش رہتے ہیں، صبر برداشت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک موقع کی طاق میں رہتے ہیں، اور جب حد سے زیادہ اکسایا جائے تو پھر کعب بن اشرف جیسے طاقتور آدمی کا بھی حشر یہی ہوتا ہے. تو اس کعب بن اشرف کے قتل کا بہت زیادہ مثبت اثر پڑا مسلمانوں کے اوپر، کہ ایک تو اس کی ایذا رسانی سے، اس کی تکلیفوں سے وہ لوگ بچے، اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کی ان کے شر میں تھوڑی کمی آ گئی. پھر اس کے بعد سریہ زید بن حارثہ ہوتا ہے. سریہ زید بن حارثہ جو ہے یہ مسلمانوں کی بہت کامیاب ترین مہم تھی جو 3 ہجری میں پیش آئی تھی. اس کی تفصیل یہ بتائی جاتی ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد اس میں پریشانی میں تو تھے ہی، صدمے میں تو تھے، لیکن ظاہر ہے تجارت بھی دیکھنی تھی انہیں، اور اپنی روزی روٹی بھی دیکھنا تھی. تو جب گرمی کا موسم آیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت ہوتا تھا، یہ گرمی کے موسم میں ان کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے اور سامان لے کر آتے تھے، اپنا سامان لے کے جاتے تھے. تو ابھی اس صدمے سے نکل کے انہوں نے اپنی اکنامی کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اپنی تجارت کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ قریش کی طرف سے اس سال جو بڑا ہمارا تجارتی قافلہ جائے گا اس پہ صفوان بن امیہ کو میر کارواں بنائیں گے. صفوان بن امیہ ایک بڑا آدمی تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ کو جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے مشکل بنا دیا، کیونکہ یہ اس سے ہو کے جاتے تھے، ان کے راستے تھے وہ مدینہ سے ہو کے گزرتے تھے، اور جو دوسرا راستہ تھا ساحل کے کنارے، وہاں کے لوگوں سے بھی اللہ کے رسول نے معاہدے کر لیے تھے کہ اگر ہمارا اور مشرکین کا سامنا ہوگا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. تو اب ان لوگ کو یہ بھی پریشانی تھی کہ ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں، کہ اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ مکے میں تو کچھ اپنا کوئی پیداوار نہیں تھی نا. مکے میں اپنی پیداوار کچھ بھی نہیں تھی، مکے میں ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ تجارت پر تھا. تو یہ لوگ گرمی میں شام کی طرف جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جاڑے میں حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف جا کے ادھر سے تجارت کرتے تھے، جس سے ان کی پوری اکنامی چلتی تھی. تو اب اس معاملے میں پوری میٹنگ رکھی گئی، غور کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اسود بن عبد المطلب جو ہے یہ ایک عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، اس نے صفوان سے کہا کہ تم یہ سیدھا والا راستہ بھی چھوڑو، ساحل کا راستہ بھی چھوڑو، تم ایک لمبا راستہ کرو عراق کے راستے. یہ نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور بہت لمبا راستہ ہے، گھوم کے جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قریش یہ راستہ، اس راستے سے ناواقف بھی تھے، پریشانیاں بھی ہو سکتی تھیں، بھٹک بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بتانے کے لیے کوئی وہ ڈھونڈ لیں گے، گائیڈ ڈھونڈ لیں گے، لیکن محمد اور اس کے ساتھیوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس لمبے راستے سے سفر کریں. تو اس انتظام کے بعد جو ہے وہ قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نکلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس اتنی تیز تھی کہ اس کی خبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک دستہ لیا. مطلب اللہ کے رسول خود نہیں گئے تھے اس میں، آپ نے حضرت زید بن حارثہ کلبی کی کمان میں دے کر روانہ کیا. حضرت زید نے جو ہے تیزی سے راستہ طے کیا، اور ابھی قریش کا قافلہ ایک جگہ
ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر ہی رہا تھا کہ انہوں نے زید بن حارثہ نے اچانک سے حملہ کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا، اور صفوان بن امیہ اور دوسرے جو بڑے کارواں کے جو انتظامیہ اور محافظ تھے وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مسلمانوں نے مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، اور کچھ لوگوں فرات بن حیان جو کہ راستہ بتانے کے لیے گائیڈ لایا تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور لیکن کافی لوگ جو ہے وہ نکل بھی گئے تھے، اور جو لوگ آئے تھے جو لوگ اپنا سامان چھوڑ یہ جو پورا جو لوگ بھاگے تھے وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگے تھے۔ تو اس میں جو ہے مال غنیمت کی ایک بہت بڑی مقدار صحابہ کو حاصل ہوئی تھی۔ آپ لوگ اپنا مائک بند کر دیں۔ اور اندازہ لگایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس قافلے کے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ درہم تھی، جو کہ اس وقت بہت بڑی رقم تھی، اور جس میں جو ہے سونے اور چاندی کی چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کھانے پینے کے سامان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے خمس نکال کر 5واں حصہ نکال کر باقی غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور فرات بن حیان جس کو پکڑ کے لائے تھے، جو راستہ بتانے کے لیے گائیڈ لے کے چل رہا تھا صفوان بن امیہ، اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو بدر کے صدمے سے بے حال قریش کے لیے یہ ایک اور بہت بڑا صدمہ تھا۔ ابھی وہ بدر کے صدمے سے نہیں نکل پائے تھے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا علم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے جو ہے سینوں میں آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، مطلب اتنا بڑا مالی نقصان ہوا، ان کی تجارت کو اتنا بڑا جھٹکا لگا۔ اب انہوں نے کہا یا تو اب 2 راستے ہیں، یا تو اپنا غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لو جا کے، اپنی انا اپنا تکبر ایک طرف رکھ کے، یا تو جو ہے وہ بھرپور جنگ کرو یہاں تک کہ جیت جاؤ۔ 2 صورتیں باقی ہیں، یا تو مسلمانوں کی قوت کو توڑنا پڑے گا، یا تو ان سے صلح کر کے مسلمان بننا پڑے گا۔ تو اب جو ہے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، لوگوں سے مشورے کیے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، بڑی بڑی میٹنگ ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہ قریش تھے، ان کی انا اور ان کا جھوٹا وقار اور ان کی اپنی آبا و اجداد کی حمیت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ صلح کریں اور اسلام قبول کریں، لہٰذا انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب ہمیں مسلمانوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جس میں ہمیں جیت کر واپس آنا، یعنی ایک سینے پہ کفن باندھ کے نکلنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب مسلمانوں سے ہمیں شکست نہیں حاصل کرنا ہے۔ تو جنگ احد کا ایک طرح سے یہ ایک ٹریگر تھا، یہ ایک وہ تھا کہ ایک بٹن تھا کہ جس کو دبانے سے جنگ احد بہت جلدی سامنے آئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے کچھ ہی دنوں میں جنگ احد پیش آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو جنگ احد سے شروع کریں گے، کیونکہ وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، تو پھر ہمیں ابھی بیچ میں چھوڑنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم کریے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ اے ہمارے رب انہیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے گا۔ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ صحت ایمان کے ساتھ رکھیے گا۔ یا اللہ اس وبا کو دنیا سے ختم کر دیجئے، یا اللہ اس وبا کو دنیا سے ختم کر دیجئے، یا اللہ یہ عذاب ہے آزمائش سے اپنی رحمت سے ہم سے دور کر دیجئے، یا اللہ جو لوگ اس وبا میں سے دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کر دیجئے، ان کو شہادت کا رتبہ نصیب کر دیجئے، یا اللہ جو لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دیجئے، یا اللہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا کریے،
یا اللہ اپنے بندوں پر رحم کریے، یا اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، یا اللہ آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر رحم کریے، یا اللہ اپنے بندوں کی تکلیفیں دور کر دیجیے، یا اللہ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ورنہ آپ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں ہم سے دور کر دیجیے، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریے، یا اللہ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ رکھیے، یا اللہ مسجد اقصی کو دشمنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کو ہمت دیجیے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیجیے، یا اللہ ہمارے نیک اعمال قبول کر لیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلائیے، انہیں شیطان سے اپنی حفاظت میں رکھیے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ کیا نام ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خبر دے دیا کرو سب لوگ، اچانک بس دھیان ہو گیا، دیکھ لیا، جی جی بہت اچھا لگا۔ اللہ پاک اور ہمت دے اور توفیق دے اور قبول کرے، کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ چلیں بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میم، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ